السلام علیکم۔ آج میں ایک بی بی سی کی رپورٹ دیکھ رہا تھا لاہور کی مختلف شاہراہوں کے اوپر، جو پنجابی کے اندر چھوٹے چھوٹے جملے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی میں سے ایک جملہ تھا کہ بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں لبنا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ بھی شاید اسی جملے کے ارد گرد گھومتی ہے، بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں لبنا، کچھ نہیں لبنا۔ اب انہوں نے 8 فروری کو ایک احتجاج کرنا ہے، اور 8 فروری کے احتجاج سے پہلے چیف منسٹر پنجاب وہ لاہور گئے ہیں، اور اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ ایک صوبے کا چیف منسٹر جب دوسرے صوبے میں جائے اس کو وارملی ویلکم کرنا چاہیے، اس کی راہ میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے۔ کوئی زمانہ تھا جب محترمہ اللہ ان کے درجات بلند کرے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھی، تو نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے 88-90، تو بی بی نے جانا ہے تو انہوں نے ویلکم نہیں کرنا، یہ ایسی صورتحال پیدا کرنی ہے جس سے پنجاب ورسز دی ریسٹ والی سچویشن پیدا ہو۔ تو اس وقت پنجاب ورسز کے پی والا سین جو ہے وہ ہمارے لیے نیشنل لیول کے لیے یہ کچھ سوٹیبل سین نہیں ہے۔ سیاست کریں آپ اپنی، لیکن جب اگر مریم جاتی ہیں پشاور تو مریم کو اسی احترام کے ساتھ ان کو ویلکم کرنا چاہیے جو ایک دوسرے صوبے کی وزیر اعلیٰ کے لیے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے سہیل افریدی جب لاہور گئے ہیں تو ان کو ویسے ہی وارملی ان کو ویلکم کرنا چاہیے اور ان کا پورا پروٹوکول دینا چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ صوبائیت ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے آگے پروگریس کے لیے۔ ایک صوبہ دوسرے صوبے کے خلاف اگر برسر پیکار نظر آئے وہ بھی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو سڑکوں کو بھی گرمانا ہے، لیکن ساتھ بات چیت بھی کرنی ہے تاکہ ان کا آگے بڑھنے کا راستہ تھوڑا کھل جائے، آسان ہو جائے۔ آسانی سے آئے گی نہیں، آسانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسری پولیٹیکل فورسز کو بھی انگیج کریں۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کی وہ خواہش رکھتے ہیں، لیکن ان کی ٹاپ ٹیئر میں ابھی کوئی ایسا بڑا چہرہ ہے نہیں ہے کہ جو جا کے انگیج کر سکے کسی کو، اسٹیبلشمنٹ کے کسی بڑے قد داور شخصیت کو، جس سے ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو ان کی جو پارٹی ہے اس وقت میدان کے اندر، اسی پارٹی کے ساتھ ان کو اولین کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی پاسبل پولیٹیکل فورسز کے ساتھ ان کا کنیکشن ہو سکتا ہے وہ انگیج کریں، پھر آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ کے کچھ راستے اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کریں۔ سڑکوں پہ خالی مارے پھرنے سے ان کو راستہ نہیں ملے گا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے سال نومبر کے مہینے میں جب یہ اسلام آباد کی طرف احتجاج کرنے آ رہے تھے تو اس وقت کی حکومت کے اوپر بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے بعض لوگوں کے اوپر بھی دباؤ نظر آتا تھا۔ موبلائزیشن اچھی کر رہے تھے کے پی سے لوگوں کی، اور لگتا یہ تھا کہ اگر اسلام آباد میں جو ان کا پلان تھا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے اور ڈی چوک میں جا کے احتجاج کریں گے پرزور طریقے سے، تو ایک سچویشن نہ پیدا ہو جائے، اس لیے ان کو انگیج کر لیا جائے۔ یہ اس وقت کی حکومت وقت کا فیصلہ تھا۔ انگیجمنٹ کی کوشش کی گئی، محسن نقوی صاحب کو آگے کیا گیا، بہت سے اور چہرے بھی آگے آئے، راستہ دینے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اس وقت کی پری کنڈیشنز یہ اٹیچ کی گئیں، اور یہ پری کنڈیشنز عمران کی طرف سے آئیں کہ آج اگر بات چیت کا معاہدہ کے اوپر کوئی ہماری کانسینٹ آتی ہے تو اگلے دن جمعے کا شاید روز بنتا تھا اس وقت جب یہ بات چیت ہو رہی تھی، تو جمعے والے دن عمران کو رہا کر دیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے جو ابھی ایک پیشکش تھی کہ آپ کو 6 مہینے 8 مہینے کہیں جا کے کے پی کے کسی ریسٹ ہاؤس میں، جو اس وقت علی مین گنڈا پور تجویز کر رہے تھے، وہاں رکھ دیتے ہیں، پھر ہائی کورٹ سے ضمانت کا عمل آگے چلے گا، آپ کا راستہ کھل جائے گا۔ وہ راستہ وہ لے لیتے تو 26 نومبر جو 2024 پاکستان میں ہوا ہے وہ نہ ہوتا، اور اس کے بعد 1 سال گزر گیا، اس کے اوپر بھی 1 مہینہ گزر گیا، اور ابھی بھی عمران جیل میں ہے۔ تو بات چیت سیاست میں راستے کھولتی ہے، بند نہیں کرتی۔ میرا تو خیال ہے کہ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھے بغیر اگر آپ سیاست کریں گے تو آپ مار کھا جائیں گے۔ اس وقت پی ٹی آئی کا المیہ یہی ہے کہ انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا پورے طریقے سے ادراک ہے ہی نہیں۔ عمران ان کے پاس ایک پاپولر پرسنالٹی ہیں، پوری پارٹی کے اوپر بھی وہی حاوی ہیں، اور نیشنل لیول کے اوپر بھی وہ ایک پاپولر فیس ہے۔ لیکن یہ عمران ایز اے کرکٹر بھی پاپولر تھا، لیکن 2002 میں صرف 1 سیٹ جیت پایا تھا۔ تنظیمی ڈھانچہ نیچے ان کے پاس اس وقت بالکل کھسک چکا ہے نیچے سے، ان کے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، پارٹیاں بدل چکے ہیں، سرکاری وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ اس کے سامنے اب زیادہ تر لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے انہیں اپنے راستے آسان کرنے چاہیے، اور یہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے۔ حکومت وقت کو بھی یہی چاہیے کہ وہ راستہ آسان کرے تاکہ ایک جو غیر یقینی فضا ہے جس کے اندر کو 20-25 ملٹی نیشنل کمپنیز پچھلے 2-3 سال میں پاکستان چھوڑ گئی ہیں، آپ کی گروتھ ریٹ آگے نہیں چلتی کیونکہ آپ کے یہاں ایف ڈی آئی نہیں آ رہی، آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، مینوفیکچرنگ کے اندر انویسٹمنٹ چاہیے وہ نہیں آ رہی۔ تو ان ایشوز کا ایک حل یہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو اور نیشنل لیول پہ ایک تھوڑا سا سنبھل جانے کا احساس ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ پاکستان آگے چل رہا ہے، سیاسی بے یقینی نہیں ہے، کوئی جیلوں میں نہیں جا رہا، کسی کو کالا ڈھالا نہیں اٹھانے آ رہا۔ تو اس کے لیے لیڈرشپ کا امتحان ہے، اور اس امتحان کے اندر اگر یہ کامیاب نہیں ہوں گے تو باقیوں کو بھی مار پیٹے گی۔ آج کے پروگرام میں جو ہمارے ساتھ شرکت ہیں اسلام آباد شہریار افریدی صاحب ہیں، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، اختیار ولی صاحب ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، اور اس کے علاوہ
سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUI کے رہنما ہمارے ساتھ ہیں. سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شہریار افریدی صاحب, آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے آپ کو ایک اسپیکر صاحب کا شارٹ ہے چھوٹا سا, وہ سنوا دوں, پھر آگے سے سوال جواب شروع کرتے ہیں. دکھائیے گا جی. جب آنا چاہیں, بات کرنا چاہیں, مذاکرات کرنا چاہیں, حکومت بھی تیار ہے, آپ بھی, مگر ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پھر ان کو آنا پڑے گا. جب وہ آئیں گے تو نیشنل اسمبلی ہے, یہاں پہ ان کو پورا موقع ملے گا, گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر کے ان کے ساتھ بٹھایا جائے گا اور پھر وہاں سے کوئی رستہ نکلے. میڈیا میں کہہ دینا ہم بات کرنا چاہتے ہیں, بات کرنے کے لیے ایک ہے دفتر اویلیبل نا نیشنل, جب وہ آنا چاہیں گے ہم ان کو ویلکم کریں. پاکستان کی تاریخ میں جو ان کو سہولیات ملی ہیں وہ شاید ہی کبھی کسی کو ملی ہو. شہریار افریدی صاحب, بات چیت کا عمل آگے چلے گا, سڑکوں کو گرما کے راستہ ملے گا, کیا ہوگا طریقہ کار آگے جانے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. تمام تعریف رب کی اور کر بہادر امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سوال سے پہلے اختیار ولی صاحب, میرے بھائی کی والدہ فوت ہوئی ہیں, اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا کرے بمائے تمام مرحومین کے. دیکھیں جی, اسپیکر صاحب کو میں نے سنا, اسپیکر صاحب نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کافی دفعہ یہ بات ضرور کہی, اور شہباز شریف صاحب نے بھی فلور سے 2 دفعہ بات کی, اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا کہ اگر سنجیدہ ہے تو کیبنٹ کے اجلاس میں کہی انہوں نے یہ بات آخری دفعہ. جی, دروازے کھلیں. لیکن ہوا کیا, میں ڈیٹیل میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کروں گا, میں صرف پاکستان کی بات کروں گا اور حق اور سچ کی بات کروں گا. یہ جو چکری سے لے کر لاہور تک جو ہوا, 4.5 کروڑ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا وزیر اعلیٰ صوبائی وزراء ان کے ساتھ. یاد رکھیں, جب آپ اپنے گھر میں اپنی اولاد کی بھی بڑوں کے سامنے تھوڑی سی اس کو جاڑ دیتے ہیں, وہ بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. یہ جو میسیجنگ ہو رہی ہے, یہ کیا ہو رہی ہے؟ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلیں اور سنجیدہ ہیں تو بات کریں, پھر جب چیف منسٹر آپ کو کہتا ہے کہ جی اڈیالہ میں مجھے ہائی کورٹ کی پرمیشن کے باوجود الاؤ نہیں کیا جا رہا, تو آپ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاتا ہوں. تیسری موسٹ امپورٹنٹ بات, اسپیکر صاحب سے جب بات ہوئی تھی تو اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ملاقات ریکویسٹ کی گئی کہ آپ CBMs کریں, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, آپ ہمیں کچھ دکھائیں کہ واقعی ہم آپ پہ ٹرسٹ کر سکیں. ایک ملاقات نہیں کرائی, اور چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. دیکھیے جی, میں ایک چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہم نے اس ملک کی سلامتی اور اس ملک کے مستقبل کے لیے کیا سب کو جوڑنا نہیں ہے؟ ایسٹ اینڈ ویسٹ بارڈر پہ آپ کو بدترین حالات کا سامنا ہے اس وقت. ہندوستان ہمارا ازلی دشمن اس وقت انتظار میں ہے. آپ کے ملک کے اندر جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, چاہے وہ معاشی ہوں, چاہے وہ سماجی ہوں. یہ جو سفوکیشن ہے, جو 30 لاکھ سے زیادہ پڑھے لکھے کاروباری لوگ اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں, اور اللہ معاف کرے لوگ تیار بیٹھے ہیں UAE جیسی ایمبیسی کے باہر لائف کیوں لگی ہوئی ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ سمجھنے سے قاصر اس لیے ہوں کہ اگر ہم نے اس ملک کے اندر رواداری اور ایک دوسرے کو عزت دینی ہے, ایک دوسرے کو ویلیو کرنا ہے, مقابلہ میدان میں ضرور کریں لیکن کسی کی تذلیل نہ کریں. تو میں صرف آج اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں ذات کی بات نہیں کروں گا, میں پاکستان کی بات کروں گا, اور میری ریکویسٹ ہوگی اپنے آنریبل کولیگ سے, کیونکہ ہمیں سنتے ہیں لوگ بھی اب متنفر ہو. جس طرح ان کا پارلیمان سے, عدلیہ سے اور پاکستان کی سیاسی لیڈر سے اعتماد اڑ گیا, اسی طرح ان کا اعتماد ان ٹاک شو سے بھی. ایک زمانہ تھا کہ ٹاک شوز لوگ شوق سے سنتے تھے, اب کیوں لوگوں نے کہتے لڑنا ہے, انہوں نے ایک دوسرے کی تذلیل کرنی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی فوٹیجز ہمارا ازلی دشمن ہندوستان اٹھا کے پاکستان کے حوالے سے لائم لائٹ پہ لاتا ہے. آخری چیز جو میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا, صرف میری اتنی ریکویسٹ ہے, اگر آپ سنسیئر ہیں, آپ نے کوئی بات کرنی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے جمہوریت, رواداری اور سب کو ساتھ لے کے جانا وقت کی ضرورت ہے, تو پھر 8/7 کے ڈیتھ سیل میں جو اس ملک کے لوگوں کے دلوں میں دھڑکتا ہے عمران خان, آپ اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ان سے انگیج کریں. اختیار ولی صاحب, آپ کو کون سی چیز روکتی ہے؟ کیا راستہ اختیار کریں گے سر آگے چلنے کے لیے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کو کچھ دروازے کھولنے پڑیں گے, نرمی دکھانی پڑے گی تاکہ معاملات آگے چلیں, سڑکوں سے نکلیں اور کوئی بات چیت کے ذریعے کچھ آسانی پیدا ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب, اور شکریہ شہریار بھائی, آپ نے تعزیت کی.
دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں، کہنے کو باتیں کرنا اچھا جو ہے نا وہ ایک اور ہوتا ہے، بٹ آپ کو ڈیلیور بھی کرنا ہوتا ہے، آپ کو اسی طرح بیہیو بھی کرنا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑا آنیسٹلی بتاتا ہوں، ہم نے بھی جان اللہ کو دینی ہے، یمراج کو نہیں دینی، کہ جس دن ہم نے ان کے آنے کا ہمیں پتہ چلا اس دن ہم نے یہ بات طے کر لی تھی۔ میں ان 5 6 7 لوگوں میں سے ایک ہوں جن کے ساتھ یہ مشورہ کیا گیا تھا کہ اس کو کس طرح ہم ہینڈل کریں۔ اس میں کنسنسس یہ ڈیولپ ہوا تھا کہ جیسے ہی سہیل آفریدی صاحب پنجاب کی حدود میں داخل ہوں گے، ان کو پروٹوکول کے ساتھ عزت اور توقیر کے ساتھ پنجاب پہنچایا جائے گا، لاہور پہنچایا جائے گا، اسمبلی میں ان کو بڑے توقیر کے ساتھ اندر لے کے جائیں گے۔ ایک لسٹ انہوں نے دی ہوئی تھی کہ وہ لوگ اسمبلی بلڈنگ میں ان کے ساتھ اندر جائیں گے، اسمبلی ہال میں۔ میں خود اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، شہریار بھائی ہیں، مجھے یہ بتائیے کہیں پہ باڈی گارڈز کے اندر جانے کی گنجائش ہے کہ آپ لے جا سکتے ہیں؟ میں تو کبھی نہیں لے کے گیا اور نہ اجازت ہے۔ اب وہاں پر اگر یہ سٹنٹ نہ مارے جاتے تو بتائیے پھر بات کیسے آج میڈیا میں یہ ہوتی؟ وہاں پر سہیل آفریدی نے کون سا قلعہ فتح کیا ہے، کون سا لاہور نکلا ہے، کروڑوں کی آبادی میں کتنے لوگ نکلے ہیں۔ ہر جگہ پر جہاں پہ آپ کی موومنٹ ہوئی ہے، آپ نے پنجاب گورنمنٹ کو آن بورڈ نہیں رکھا۔ ایک گلاب کا پھول بھی اگر آپ کو راہ چلتے کسی نے مارا ہوتا تو ندیم ملک صاحب، ہمارا اور پی ٹی آئی کا آپس میں جو ٹیمپریچر ہے وہ میرا اور آپ کا بی پی اگر ہم ملا لیں تو اس سے بھی وہ اوپر ہے۔ اگر کسی نے ایک گلاب کا پھول بھی مارا ہوتا نا تو حملے کا الزام لگا دیتے کہ جی یہ دیکھیں ہمارے وزیر اعلیٰ پر پنجاب حکومت نے حملہ کر دیا ہے۔ سیکیورٹی انتظامات آپ ان کو کرنے نہیں دیتے ہیں، پھول انہوں نے آپ کو پیش کرنے دیتے تھے، آپ نے ان کو دیا نہیں، موقع ہی نہیں دیا۔ کھانا انہوں نے آپ کو پیش کرنا تھا، آپ نے جا کے وہاں پہ گالیاں دینے شروع کر دی۔ تو مجھے بتائیے کہ مطلب اگر یہ اس کی ضرورت کیا تھی، خاص اس وقت پر جب آپ کو وزیر اعظم نے 7ویں بار آپ کو ڈائلاگ کے لیے دعوت دی ہے کہ ان سے بات کرتے ہیں، تو اس کو آپ نے اتنا سنجیدہ لیا، آپ ریڈیکیول کرتے ہیں۔ شیخ وقاص کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں، واٹ از دس؟ آپ اٹھا لیں علیمہ خانم کی سٹیٹمنٹ، آپ نے کس طرح رسپونڈ کیا؟ حالانکہ پرائم منسٹر نے گزشتہ 2 ہفتے میں بیرسٹر گوہر صاحب نے جو 3 بار اپنے میڈیا ٹاکس میں بات کی کہ واپس آ جائیے، بات کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، ہم نہیں لڑنا چاہتے، مل کے چلنا چاہتے ہیں، اسی کو رسپونڈ کیا آپ نے۔ آپ کی اپنی جماعت میں، شہریار صاحب یہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا، آپ کی جماعت میں ایک ایسا ایک گروپ ہے جو میرے خیال میں سب سے طاقتور ہے، جو ڈائلاگ نہیں چاہتا۔ ان کو سڑک گرم کرنا، سوشل میڈیا گرم رکھنا، ہیش ٹیگ گرم رکھنا اور اپنے نیریٹو کو گرم رکھنا، وہ ان کا مقصد ہے۔ وہ ڈائلاگ نہیں چاہتے ہیں۔ جب تک آپ لوگوں کے یو آر دا ویری گڈ اینڈ سافٹ فیس آف پاکستان تحریک انصاف، عمیر نیازی ہو گیا، علی محمد خان ہو گئے، بیرسٹر گوہر ہو گیا، مجھے پتا ہے کہ اس وقت آپ کی پارٹی میں نہیں چلتی۔ وہ لوگ جو معاملات بگاڑتے ہیں وہی اس وقت سٹیئرنگ ویل پر بیٹھے ہیں۔ تو یہ سارے کام ٹھیک ہو سکتے تھے اگر آپ ٹھیک طریقے سے کرتے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، سڑک گرمانا ایک سیاسی جماعت کا ایک ہتھیار ہوتا ہے، لیکن وہ سڑک گرمانے کے ساتھ ساتھ کبھی بات چیت کا دروازہ بند نہیں کرتی۔ یہاں پر عجیب و غریب سے ہم ایک مخمسے کا شکار نظر آتے ہیں، یا پی ٹی آئی مخمسے کا شکار نظر آتی ہے کہ اس کو آگے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے۔ وہ اپنے سوشل میڈیا واریر سے بہت ڈرتی ہے پی ٹی آئی کی، جو ٹاپ ٹیئر اس وقت میدان کے اندر موجود ہے، بہت خوف ہے انہیں۔ کوئی بندہ ٹاک شو کے اندر بھی ایک نرم گفتگو والا اگر ایک جملہ بولتا ہے تو اس کے بعد اس کو کور کرنے کی اس لیے کوشش کرتا ہے کہ گھر جائے گا تو ٹویٹر کے اوپر یا دوسرے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں اس کے اوپر اس کو بہت گالیاں پٹیں گی۔ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے، حکومت بھی کمزوری دکھاتی ہے اور پی ٹی آئی تو مجھے لگتا ہے کہ ڈائریکشن لیس ہے اس وقت۔ پہلے تو میری تعزیت اختیار ولی صاحب سے، مجھے علم میں نہیں تھا کہ ان کی والدہ کے حوالے سے، تو میں اپنے علم کے اپنی اس پہلی کے طرح مجھے معافی چاہتا ہوں، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ ایسا ہے کہ پی ٹی آئی شاید اپنے آپ کو گیج نہیں کر پا رہی اس وقت۔ نو ڈاؤٹ کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی مقبولیت برقرار ہے، مگر جہاں تک تنظیمی ڈھانچے کا تعلق ہے پی ٹی آئی کا، وہ تقریباً وجود نہیں رکھتی۔ چند درجن کے علاوہ جو ہے ڈیالہ کے باہر بھی جو ہے وہ لوگ چند درجن لوگ آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ وہاں پہ بھی کوئی نہیں آتے۔
26 نومبر کو کیا ہوا تھا وہ اب سب کو پتا ہے کہ وہ ڈائریکشن کس طرح سے جو ہے نا وہ اسٹیئرنگ موڑ دیا گیا تھا. تو اب سب سے پہلے جو ہے آپ کو یہ اپنے آپ کو گیج کرنا ہے کہ آپ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. آیا آپ کو کوئی اسٹریٹ پاور شو کر سکتے ہیں, کوئی آپ کے اندر کوئی اتنی طاقت موجود ہے یا نہیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر سب سے بہتر راستہ یہ بات چیت کا ہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا حکومت کے لیے سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ ان کا ووٹ بینک یا ان کی مقبولیت کو وہ نہیں توڑ پائی خان صاحب کی, مگر اس کے ساتھ ساتھ پارٹی بھی کوئی جو ہے نا وہ ایسا عمل نہیں کر پائی کہ ان کو باہر نکالنے میں کوئی بظاہر جو ہے نا کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہو. باتیں وہ بہت بڑی کرتے ہیں مگر اس کے مطابق چل نہیں پاتے, اتنا وزن اٹھا نہیں پاتے. تو اس میں ایک سنجیدہ جو ہے نا ان کی سٹنگ ہونی چاہیے آپس میں. فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے یقیناً کہ کس طرف جانا ہے, مگر جو فیصلہ کرنا ہے اس ایک بات پہ رہے. اسٹریٹ پہ آنا ہے اسٹریٹ پہ آئے, ان کا بالکل حق ہے, مگر جو ہے نا پھر ایک ہی جو ہے نا وہ اسٹریٹس والا رستہ رہ جائے گا, پھر دوسرا رستہ بند ہو جائے گا. اور اگر بات چیت کرنی ہے تو پھر بات چیت کریں, اور اس میں محمود خان صاحب کو اور باقی تحریک تحفظ پاکستان کو, ان کے جو باقی لیڈرشپ ہے ان کو اکیلا نہ چھوڑیں. اس میں ان کے لوگ موجود ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلے پارٹیسپیشن ہے. یہ نہیں کہ آپ کریں اور ہم جو ہے نا وہ ہم نے آپ کو اختیار دے دیا. وہ اختیار جو ہے وہ سنجیدہ اختیار ہونا چاہیے. دونوں میں سے جو راستہ ان کو بہتر لگتا ہے وہ اس کو پسند کریں, اس کو آپٹ کریں, اور آپٹ کرنے کے بعد جو ہے نا اس ایک راستے پہ چلیں. اگر ایک سے زائد راستوں پہ چلیں گے تو پھر جو ہے وہ کنفیوژن ان کو خراب کرے گا, نقصان دے گا, فائدہ نہیں دے گا. کامران مرتضیٰ صاحب, اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت, بیرسٹر گوہر دیکھ لیں, بیرسٹر گوہر بہت بھلے آدمی ہے, بڑے نرم لہجے میں گفتگو بھی کرتے ہیں, لیکن وہ خود سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے 4-5 اور ان کے سرکردار جو لوگ ہیں اس وقت, جب وہ پارٹی کے اوپر جن کا کہنا چاہیے کہ وزن ہونا چاہیے, ان کا وزن نہیں ہے. اسد کیسر ہے, عاطف خان ہے, شاہرام ہے, ایون شہریار میرے پاس بیٹھے ہیں, یہ خود سے فیصلہ کرنے میں رول نہیں ادا کر سکتے. علیمین گنڈا پور فارمر چیف منسٹر ہیں, انفلوئنشل, لیکن خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے. فیصلوں کے اوپر اثر ہوگا, علیمہ خان کا اثر ہوگا, علیمہ خان جو عمران سے ڈائریکشن لیں گے اس کا اثر ہوگا. تو ان کی پارٹی عمران کے علاوہ اس وقت ان کی سٹینڈنگ ہے ہی نہیں ہے, تو وہ فیصلہ بھی نہیں کر پائیں گے اور بات چیت کے عمل کو آگے بھی نہیں بڑھا پائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اگر فرض کر لیجئے کہ تمام جو ہے وہ ڈائریکشنز جو ہے نا وہ علیمہ خان کے ذریعے عمران خان صاحب سے آنی ہے, تو پھر اس کے اوپر صد کے دل سے جو ہے وہ عمل کریں, پھر اس کو لے کے آگے چلیں, پھر باقی چیزیں چھوڑ دیں. پھر دو عملی جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے. جو ایک ڈائریکشن ہے وہ ان کو اپنے لیڈر پہ اعتماد ہے, ہونا بھی چاہیے, اور اس کو لے کے آگے چلیں, اس کے مطابق چلیں. پھر یہ کہنا کہ جی فلانا جو ہے نا وہ مذاکرات کے لیے چلا جائے, جو وہ بات کر کے آئے گا ہم اس کو تسلیم کر لیں گے, پھر کتنا تسلیم کریں گے یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ کتنا تسلیم کریں گے. اگر سوٹ نہیں کرے گا تو وہ پھر اس کے بعد اس پیچھے ہٹ جائیں گے, اور شاید ان لیڈر کو بھی پتا ہے, اور وہ ہر چیز کی جب انسٹرکشنز لینے کے لیے آئیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں پہ وہ سینئر لوگ ہیں سارے, وہ کہیں نہ کہیں پہ وہ بھی جو ہے نا وہ دل چھوڑ جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اندر, اپنی پارٹی کے اندر ایک فیصلہ کر لیں اور اس فیصلے کے مطابق پھر اللہ کا نام لے کے آگے چلیں. شہریار, یہ آپ کی پارٹی کا اس وقت المیہ ہے. آپ کی پارٹی جو اس وقت میدان میں جو لوگوں کو آزادی ہے کہ بات کر سکتے ہیں اور کھلے عام گھوم بھی سکتے ہیں, جیلوں میں جو بند نہیں ہیں, وہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. اپنی پارٹی کے اندر بھی اپنے فیصلے کو انفورس کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے. تو اس طریقے سے تو پارٹی آگے نہیں چلے گی. دیکھیے جی, میں آپ کو بھی سن رہا ہوں, آپ کے انٹرو کو, پھر اختیار ولی صاحب کو بھی میں نے سنا, سینیٹر صاحب کامران صاحب کو بھی میں نے سنا. میں تھوڑا سا ٹائم چاہوں گا. نمبر 1, اگر ہمارا ڈھانچہ نہیں تھا اور ہم ڈسرے ہیں اور ہم ڈسٹریکٹڈ ہیں, تو پھر 8 فروری کو جو اس قوم نے اور پی ٹی آئی نے پورے پاکستان میں وائٹ پیپر 180 اور ریزرو سیٹس ملاتے تو 2/3 میجورٹی. اگین میں پاسٹ میں نہیں جانا چاہوں گا, میں اس کا تھوڑا سا ایڈ کر. جی آپ 8 فروری کو عمران خان کے بہت پاپولر ووٹ بینک کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے, وہ آپ کے ساتھ تھا. میں نے پورے پنجاب کے حلقے کور کیے ہیں اور میں غلط بیانی کرنا پسند نہیں کرتا. آپ کے بیشتر جو کینڈیڈیٹس تھے وہ راتوں کو چھپے ہوتے تھے, اور میں ان کو کسی ریسٹ ہاؤس پہ, کسی کے گھر چھپے ہوئے آدھی رات کو میں نے انٹرویو کیے تھے. یہ آپ کا تنظیمی ڈھانچے کا ووٹ نہیں تھا, یہ اس ایک فرد کا ووٹ تھا. بات چیت ایسے نہیں آگے چل سکتی. 20,000 سے زیادہ لوگوں
پہ FIR کرانا، اینٹی ٹیررسٹ کوڈ، چادر چار دیواری کو پامال کرنا، کینڈیڈیٹس کے پیپرز کس طرح سبمٹ ہوئے ہیں اللہ جانتا ہے. میں خود ہائی کورٹ سے میں نے سہارا لیا. میں صرف آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا، اگر یہ کچھ نہیں ہے تو یہ خوف کیوں تھا پھر چکری سے لاہور تک؟ اگر یہ نہیں ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی انہوں نے خان صاحب نے محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو یہ اختیار دیا ہوا ہے، تحفظ آئین پاکستان اسلام آباد میں کوئی ایونٹ کرتی ہے اس کو بھی نہیں کرنے دیا جاتا، وہاں پہ بھی پولیس پہنچ جاتی ہے. اور لاہور میں چیف منسٹر جدھر جا رہے ہیں اس کے ساتھ پنجاب پولیس ہے، میرے منسٹرز کو دھکے دے رہی ہے، ان کی تذلیل کر رہی ہے. چکری سے لے کر اگر کوئی ایسے انیشیٹوز تھے تو پھر یہ کیا دیکھنے کو ملا؟ ایک اور سٹیپ آگے جاتے ہیں، چھوڑ دیں ان تمام چیزوں کو. اگر ان کی واقعی نیک نیتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی علیمہ آپا یا کوئی اور، سب سے پہلے ان کی بہن 71 سالہ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اڈیالہ کے باہر ان بہنوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ورکرز MNAs کے ساتھ کیا کیا گیا؟ پارلیمنٹ کے اندر MNAs کے ساتھ کیا کیا گیا؟ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے، آج اس پہ فوکس کرتے ہیں. اگر آپ کی واقعی سنسیریٹی ہے، آپ ایک طرف کہتے ہیں آپ اگر واقعی سنجیدہ ہیں تو بات ہو سکتی ہے، تو سنجیدگی ہے ہماری پارٹی کی تنظیم کیسی ہے کیسے نہیں ہے، کس کے پاس اختیار ہے نہیں ہے. وہ شخص عمران خان جس کو 3 کی سٹیک ہولڈرز ملتے تھے، وکلا، فیملی اور پولیٹیکل لیڈرشپ، آپ ملنے ہی نہیں دے رہے. چیف منسٹر از لٹرلی ناکنگ ایٹ دا ڈور، لکھ کے دے رہا ہے سب کو، ہائی کورٹ کے آرڈرز کے باوجود ان کی ملاقات نہیں ہو رہی. جب خان صاحب کے ڈائریکشنز نہیں آئیں گے، اب خان صاحب نے ان 2 حضرات کو رسپانسبلٹی دی ہے، چکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو، آپ ان کی ملاقات کیوں نہیں کراتے؟ آپ ان کی ملاقات کرائیں تاکہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی پارٹی کی حالت ہے، دوسری طرف آپ ڈنڈا اٹھاتے ہیں، تیسری طرف آپ ایسے مقدمے ایسی چیزیں ڈالتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بات کریں، آپ کی پارٹی ڈسٹریکٹڈ ہے. ہماری پارٹی کو، تنظیم کو آپ چھوڑ دیں، آئیں آج فری اینڈ فیئر الیکشن اناؤنس کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. پاکستانی قوم کو یہ دن بدن اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں. پارلیمان کا یہ 27th امینڈمنٹ جو انہوں نے کرائی ہے، اور یہ اب جس چکر میں ہے، میری ان سے ایک برادرانہ ان کو مشورہ ہے، اگر آپ واقعی مخلص ہیں، چھوڑ دیں PTI کی ہم نالائق ہیں، نااہل ہیں، ہم سب کچھ ہیں، سائڈ پہ کر دیں. وہ شخص جس کی پاپولیرٹی ہے، آپ اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ جنہوں نے ان کو ذمہ داری دی ہے ان کو انگیج کیوں نہیں کرتے اور ان کی ملاقات خان صاحب سے کرائیں تاکہ چیزیں کرسٹل کلیئر ہوں. اختیار ولی صاحب، ملاقات والا ایکسکیوز یا ان کا گلہ سر میں ایک بات بتاتا ہوں، بالکل جائز ہے. دیکھیں ملاقات تو آپ کو کروانی چاہیے. جس طرح فریڈم آف ایکسپریشن کے اس لغت کو اور ٹرمینالوجی کو آپ نے مس یوز کیا ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کسی چیز پہ بھی اپنی مرضی اور اپنے دل اور اپنے منطق اور اپنے بڑاس کو نکالتے ہوئے آپ جو ہے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی یہ جو سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے آپ نے کتنے مسائل اپنے لیے کھڑے کیے ہیں. آپ کی سوشل میڈیا، آج آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہے، آپ 8 فروری کا الیکشن کی بات تو کرتے ہیں، ذرا بات کریں نا، 4.25 سال کی حکومت آپ کی گزری ہے، اس میں آپ نے کیا پریسیڈنٹ سیٹ کیے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ہماری بہن کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو عمران کی بہن کے ساتھ بھی ایسا ہو. مریم نواز کی گاڑی پر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی تھی، آپ کو ندیم صاحب یاد ہوگا. کوئی اچھے کام نہیں تھے، بلٹ پروف گاڑی تھی، ادروائز آج تو شاید وہ ہوتی ہی نہیں. کوئی اچھی مثالیں نہیں تھی PTI کے دور کی، لیکن رانا ثناءاللہ پہ ہیرن ڈال دینا، یا وہ ادھر سے عباسی صاحب کو پنڈی سے رات کو F15 کیس میں اٹھا لینا، احسن اقبال صاحب وہ اچھی مثال نہیں تھی. وہ اچھی مثالیں نہیں مجھے یہ بتائیے فریڈم آف احسن اقبال پہ فائرنگ والے واقعے میں PTI نہیں تھی، بٹ جو ان کے کام ہے انہی پہ ڈالے. اس پہ عمران خان نے شاباشیاں دی تھی. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بات چیت آگے کیسے چلے گی کہ آپ ان کو ملنے دیں گے تو بات چیت چلے گی. میں وہی آتا ہوں جب بھی مطلب پولیٹیکل سائیڈ پہ ہم ان کو آفر بھی کرتے ہیں، اسپیکر کی سربراہی میں کمیٹی بھی بناتے ہیں، ان کو جب آفر کرتے ہیں تو یہ ریڈیکیول کرتے ہیں، تو یہ ہم سے ڈر گئے. خوف کیا خوف یار، کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں تھوڑی سی سنجیدگی ہونی چاہیے، سنجیدگی آپ بھی شو کریں. آپ وزیر اعظم کو اگر آپ کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، آپ کی جماعت اس کا تمسخر اڑاتی ہے. Is this a serious attitude? Do you think so? بات ایسی ہے کہ چیزوں کو نارملائز کرنے کی طرف لے آئیں. باقی بھی پولیٹیکل ہم سے مت سیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے کچھ سیکھیں.
آپ کا تو قیدی جیل میں پڑا ہے، ان کے تو شہید ہو گئے. آپ ہم سے کچھ نہیں سیکھ سکتے، آپ جمعیت علماء اسلام سے کچھ سیکھیں، یہ آج کی MQM سے ہی کچھ سیکھ لیں. آپ دیکھیں جماعت اسلامی ہے، اس ملک میں دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اگر جلسہ کرتی ہے مینار پاکستان پر تو ان کو اجازت بھی مل جاتی ہے، وہ فریلی جلسہ بھی کر لیتے ہیں، آپ سے اور ہم سے بڑا وہ جلسہ کر لیتے ہیں، لیکن جاتے وقت مینار پاکستان کو صاف کر کے چلے جاتے ہیں. آپ جب بھی آتے ہیں تو ڈی چوک میں قبریں کھود دیتے ہیں، بلو ایریا میں ادھر یہ گرین بیلٹ آپ جلا ڈالتے ہیں، آتے ساتھ رینجرز پر گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں. آپ کے جلسے پہ تو اب لوگ دنیا ڈرنے لگی ہے کہ یہ جلسہ ہوگا، اس میں مار کٹائی ہوگی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قتل مقاتلے بند ہو، یہ آگ جلاؤ گھیراؤ. یاد ہے شیخ رشید نے اعلان کیا تھا، آگ لگا دو، دنیا کو جلا دو. یہ ساری چیزیں، یہ فلمی ڈائلاگ، یہ ایک بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ابھی چند ہی روز پہلے ISI کے فارمر DG جو ہیں جنرل فیض، ان کو 14 سال کی سزا ہوئی. تو میں اکثر لوگوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ایک DG کو سزا ہوئی، لیکن جو 2014 والا دھرنا تھا اس کے اوپر بھی آپ کی جماعت کے براہ راست الزامات تھے اس وقت کے DGI کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی، اور IJI کیسے بنی اور اس کے بعد کیسے کیمپین چلائی گئی اس کے معاملات کو بھی. ان ساری چیزوں کو کیا دیکھنا نہیں چاہیے؟ ایک دفعہ انسٹیٹیوشن کا جو رول ہے اس کے اندر کوئی کلیئرٹی آ جائے، کوئی رولز آف دی گیم وضع کر لیں. مقصد یہ آپ کی بات جو ہے 100% درست ہے، لیکن ابتدا تو ہوئی ہے نا. ایک آپ نے ایک بہت بڑا جو ہے ایک کیا کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ کراس کیا ہے، ایک ہرڈل جو ہے، یا اس کو جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چیز جو ہے آپ 6 مہینے، سال یا 2 سال یا 3 سال پہلے آپ نے میچنیبل تھی. تو ایک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس ادارے نے اپنے ایکس DGI کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ جو ہے وہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے پاکستان آرمی کی، ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ادارے کے اندر جو ہے اس قسم کے عناصر کو پرچ کرنے کا ابتدا کی ہے. تو باقی رہ گیا کہ جو کیا نام تھا ان کا جنہوں نے دھرنا 2013 والا دیا تھا، مجھے نام بھول رہا ہے ان کا، تو یا اس سے پہلے IGI والا جو سلسلہ تھا، جو سارا سلسلہ تھا. میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک ابتدا کی ہے ادارے نے، I think we should give credit to the present leadership of Pakistan Army کہ انہوں نے کی ہے. وہ ایک کیا کہتے ہیں روبیکون جو ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ نے کراس کیا. تو بجائے اس کے کہ ہم ماضی میں ڈھیپ جائیں، ہو سکتا ہے کسی وقت جو ہے ہماری جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے وہ اتنا بحال ہو جائے کہ سر عام طور پر جو پاکستانی طریقہ کار یہ ہے، معذرت کے ساتھ اس میں ہماری سیاستدان بہت بڑے قصوروار ہیں. جب وہ 2014 کے دھرنے میں PTI کے لیے یا وہ دھرنا کروانے کے لیے PTI اور پیٹ کو اکٹھا کیا گیا تھا، تو اس وقت PTI بینیفیشری تھی، نون لیگ کو رگڑا لگ رہا تھا. پھر اس سے پہلے IJI چلے جائیں تو IJI میں میاں صاحب بینیفیشری تھے، پیپلز پارٹی یا محترمہ کو اقتدار سے دور رکھنا مقصد تھا. یہ معاملہ پاکستان میں تب رک سکتا ہے کہ آپ سیاسی لوگ کچھ بیٹھ کے آپس میں کچھ وضعداری ڈیولپ کریں، کوئی رولز آف دی گیم طے کریں. آپ کی مفاہمت کی بھی بات ہوتی ہے تو مفاہمت ایک چھوٹے سے نقطے پہ آ کے شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ ٹوٹ جاتی ہے. آپ بیٹھیں آپس میں، پیپلز پارٹی بیٹھے، آپ بیٹھیں، پاکستان تحریک انصاف بیٹھے اور کچھ رولز وضع کر لیں. دیکھیں میں یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جو آپ بات کر رہے ہیں. میں نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے جو ان رسپانس ٹو واٹ چیف منسٹر KP has said about his visit to Lahore. میں نے کیا ہے، میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ گلا کر رہے ہیں کہ پنجاب میں آپ کو
اس طرح کا جو نہیں ملا، اور یہ سیاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ملک کے ٹھیک لیے نہیں، تو آپ سارا دن جو ہے آپ کی جو گالی بریگیڈ جو ہے، گالیاں دینے والی کی جو آپ کی بریگیڈ ہے، وہ ملک کے اندر بھی گالیاں دے رہی ہے، ملک سے باہر سے بھی گالیاں دے رہی ہے، ساتھ آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں۔ ہم تو مذاکرات آپ ہمیں نہیں بلیم کر سکتے، پرائم منسٹر نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3-4 دفعہ اس کو آفر کی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے آج بھی پی ٹی آئی نے اس کا جواب صحیح نہیں دی۔ اچھا صاحب بول رہے ہیں یا 1-2 اور لوگ بول رہے ہیں، مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، بڑی شدت سے بات کر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے کہاں بات کی ہے اس کی؟ وہ تو انکاری ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں بالکل نہیں ہے، وہ تو ماں بہن کر رہے ہیں، میں باہر سے بھی بیٹھ کے اور اندر سے بھی بیٹھ کے، میں ابھی آپ کو بھجوا دیتا ہوں، اپنا اکاؤنٹ ٹویٹر کا بھجوا دیتا ہوں۔ تو خواجہ آصف صاحب، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آج تو عمران خان اندر ہے، کل ہو سکتا ہے دوبارہ یہ سائیکل گھومے؟ تو چند سال پہلے بھی یہ سائیکل آپ کے اوپر رگڑے پہ لگا ہوا تھا، خواجہ آصف صاحب نے جیل کاٹی، احسن اقبال جیل گئے، خواجہ سعد رفیق جیل گئے، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف جیل گئے، زرداری صاحب جیل گئے، ان کی بہن جیل گئی، اور پتہ نہیں لمبی لسٹ ہے، شاہد خاقان عباسی کئی مہینے جیل میں رہے۔ تو یہ آج 2 سال سے 2.5 سال سے عمران خان اور اس کی پارٹی گھوم رہی ہے، اس کے بعد پھر سائیکل گھوم کے آپ کی طرف آ جائے گا۔ اٹ مسٹ اینڈ سم ویئر۔ نہیں، بالکل، میں تو آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر رہا، میں یہ جو ہے، یہ وقت جو ہے کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج ہم اقتدار میں ہیں تو کوئی اقتدار جو ہے کوئی پرماننٹلی تو کسی کے پاس نہیں ہے، اقتدار ہے اعلیٰ، اور پرماننس اس کی جو ہے وہ تو صرف اوپر والے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے۔ کوئی بھی غلط فہمی میں نہیں مبتلا ہونا چاہیے کسی کو بھی، لوگ ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بالکل آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ اقتدار جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ٹیمپرری چیز ہے وہ اقتدار ہے، کوئی اس میں جو ہے ثبات نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا ثبات نہیں ہے، اور نہ کو اگر کچھ سمجھتے ہیں کہ ثبات ہے تو وہ بیوقوفی ہے۔ میں آج بھی آپ کی توسط سے کہہ رہا ہوں کہ ہم مذاکرات کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے چلیں صاحب کے ساتھ کر لیتے ہیں، کوئی اور 1-2 پارٹیاں ان کے ساتھ کر لیتے ہیں، لیکن یہ تو گالیاں دے رہے ہیں، آج بھی گالیاں دے رہے ہیں، ایز وی اسپیک گالیاں دے رہے ہیں۔ میں آپ کو 10 منٹ پہلے کب سوشل میڈیا کی کلپس بھیج سکتا ہوں۔ بالکل صحیح۔ یہ اس طرح تو نہیں ہوگا۔ آپ جو بات کر رہے ہیں، میں نے آپ نے 3 باتیں کی ہیں، تینوں سے اختلاف نہیں کرتا، تینوں سے بالکل 100%۔ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ جی آئی جی آئی سے ہونا چاہیے، بالکل ہمیں اپنا ماضی پرچ کرنا چاہیے، لیکن چلے ایک ٹرانزیکشن تو سٹارٹ ہوئی ہے نا، وہ شروعات تو ہے نا، کم از کم آنے والے دنوں کے اندر تو اس قسم کی جو ہے وہ میڈلنگ نہیں کی جائے گی، کوئی تو مثال قائم ہوئی ہے نا۔ چلیں پرانی مثالیں نہیں ہیں تو وہ برابر کر لیتے ہیں، کریڈٹ ڈیبٹ جو ہے وہ برابر ہو جائے، کبھی ہمیں ڈیبٹ ہو گیا، کبھی کسی کو ڈیبٹ ہو گیا، وہ برابر کر لیتے ہیں، لیکن اب شروعات ہوئی ہے۔ آنے والے وقتوں میں کوئی بھی جو ہے پیٹرنیج جو ہے پولیٹیکل پارٹی کو یا پولیٹیکل جو ڈسپینسیشن ہے اس کو نہیں دے گا، قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا، فوج کا بھی اور سیول کا بھی اور سب کا۔ خواجہ محمد آصف صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ شہریار افریدی صاحب، معاملہ چلانے میں آپ سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ کو وہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، صرف بیانات سے کام نہیں چلے گا۔ 100% ایگری، اتفاق کرتا ہوں۔ ایک چیز اور، حمود الرحمان رپورٹ سے لے کر، اظہر خان کیس سے لے کر، سائفر اور پھر سائفر سے لے کر اب موجودہ حال تک اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان سب چیزوں پہ کام ہونا چاہیے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس میں 9 میں بھی ایڈ کر لیں، 26 نومبر بھی ایڈ کر لیں، جو ایڈ کرنا ہے۔ نمبر 2، دیکھیے جی، پہلی دفعہ قبائل کو ایک اللہ نے خان صاحب کے ذریعے چیف منسٹری دی، آپ نے سب اکائیوں کو اون کرنا ہے، ویلیو کرنا ہے۔ صرف میں کے پی کے فاٹا کی بات نہیں کروں گا، میں پنجاب کی بھی بات کروں گا، پنجاب کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی، اسی طرح بلوچستان کے تمام سٹیک ہولڈرز، سندھ کے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر۔ ایک سٹیپ اور، ابھی تو وہ چیف منسٹر نامینیٹ بھی نہیں ہوا تھا، تو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں اسلام آباد سے، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ جب خان صاحب نے ذمہ داری دے دی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو،
میرا سوال یہ ہے، باقی کیا کہتے ہیں، جو خان صاحب نے ذمہ داری دے دی اور آپ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا والے گالیاں یا کچھ اور دیتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ جب ان کو 10 مئی کو جب انڈیا کی بات آئی اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس بن کر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ پی ٹی آئی اور سب پاکستان کے لیے ایک ہوئے، آپ سی بی ایمز کریں، آپ اگر کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے اپنے کردار سے ان کو جیتیں، کیونکہ اس وقت سٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں، آپ وزیر دفاع ہیں، آپ کے چیف، آپ کا پرائم منسٹر، آپ کے صوبے کی چیف منسٹر سب سے بڑے، آپ مل کر ایک ایسا انیشیٹو لیں۔ ایک لائن میں کلوزنگ ریمارکس دے دیں، ٹائم ختم ہو گیا۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ میرے خیال میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ آپ سوشل میڈیا جو ہے یہ شہریار بھائی، اس سے یہ حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا کی جتنی مس یوز پاکستان طریقے سے، وہی آپ کی طاقت ہے اور وہیں سے پروپیگیٹ ہوتا ہے، چیزیں غلط جا رہی ہیں، چیزوں کو ٹھیک کر لیں۔ آپ کیمرہ اور مائک آف ہوگا تو آپ ان چیزوں کو مانتے بھی ہیں کہ آپ کی سوشل میڈیا جو ہے دیٹ از ناٹ موونگ اینڈ ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، وہ غلط چیزوں کی طرف جا رہی ہے۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے پر کہاں کھڑی تھی آپ کی سوشل میڈیا؟ انڈیا کے جب جنگ چھڑ گئی تھی تو آپ کے تو اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، علیمہ خانم کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، وہ چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں ہمیں پاکستان کے لیے اکٹھا ہونا پڑے گا۔ محمد آصف صاحب اور کامران مرزا صاحب، سب کا بہت شکریہ۔ آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔